بندہ سوچ رہا ہے کس کے ساتھ جائے، حق پہ کون ہے، تو آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کرنا حق ادھر ہی ہوگا جدھر بریلی کا احمد رضا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرنا حق ادھر ہوگا جدھر بریلی کا احمد رضا ہوگا۔ اور رہ گئی مخالفت کی بات تو ہماری کیا اوقات کہ ہمارے مخالف پیدا نہ ہو۔ وہ بریلی کا امام جس کے اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن تو سر جوڑ کے بیٹھے مدینے کی طرف منہ کیا اور چون کے کہا تھا ایک طرف آدائے تھی ایک طرف ہے آسی تھی بندہ کے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے جوانوں، مسلک کا پابند رہنا ہے۔ انشاءاللہ بڑے آئیں گے تمہارے پاس کچھ مہینوں بعد، ہم ان کے گھر والے ہیں، ہم ان کے در والے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم آقائی ہیں۔ بہت اچھا اشارہ ہے۔ میں بڑی بات نہیں کہتا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا بیٹھا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، شاید میں عقیدت میں بول جاؤں، سید افروز میاں کو کھڑا کر کے پوچھ لینا بتاؤ حق کدھر ہے، حق کدھر ہے، تو یہ بھی کہیں گے حق ادھر ہی ہے جدھر امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، کوئی بابائی بنے گا کوئی مولائی بنے گا، بے مولائی ہم ہیں، ہاں علی والے بھی ہم ہیں، غنی والے بھی ہم ہیں، فاروق والے بھی ہم ہیں، صدیق والے بھی ہم ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت والے بھی ہم ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں سچے محمدی جی ہاں، اس لیے خدا کے واسطے بچانا اپنے بچائیں گے انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے، بچانے والا خدا ہے، بچانے والا خدا ہے۔ حق پہ ہو تو صرف ایک مہینے کے لیے برساتی میڈک کیوں بنتے ہو، سچے ہو ایک دن کے لیے کیوں بنتے ہو؟ قسم خدا کی اگر کوئی ایسی تعریف سیدوں کی لکھ دے جیسی امام نے کی ہے تو پھر اس کی تحریر لا کے دکھاؤ۔ قلم توڑ دیا میرے امام نے، حق ادا کیا۔ وہ کیا فرمایا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بھالے میری سرکاروں کے، اور یوں ہی بول بھالے نہیں کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہمارے سمجھوتے زرد و بریانیوں پہ نہیں ہوں گے، ہمارے سمجھوتے خالی حلیم پہ نہیں ہوں گے، ہمارے سمجھوتے حضور کی عظمت پہ ہوں گے انشاءاللہ، حضور کی عزت پہ ہمارے اللہ سلامت رکھے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے اگر بھائی تین بہنوں کو عزت سے رخصت کر دے اللہ اس بھائی کو جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں کے لیے بھی بشارت ہے، اگر آپ بھائی ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا تو پھر بیٹیوں کو تعلیم دیں گے، پڑھائیں گے بیٹیوں کو انشاءاللہ، بہنوں کو پڑھائیں گے۔ بالکل بولنے ہی تیار نہیں ہو، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیا ہم ہی نہ پڑھے تو انہیں کیا پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھیے بچوں، پڑھو آگے پڑھو، لیکن آپ سے گزارش ہے علم دین بچوں کو ضرور سکھائیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا اس کی تو بچوں کی بلے بلے ہو گئی۔ میں کہتا ہوں جس نے لاکھوں بیگھے زمین چھوڑی ہو، 250 گاڑیاں چھوڑی ہو، 10 منزلہ مکان چھوڑا ہو، میں کہتا ہوں وہ جو ہے نا کامیابی زندگی جی کے نہیں گیا، کامیاب زندگی وہ جیتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ جاتا ہے، سبحان اللہ، جو اپنے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے چھوڑ جاتا ہے، ورنہ یاد رکھو کوئی دعائیں دینے والا نصیب نہیں ہوگا، مر گئے تو کوئی فاتح کرانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں اور بیٹیوں پہ بھی دھیان دیا کرو، میں بیٹوں کے خلاف تو نہیں بولوں گا، سوچیں گے یار یہ ہمیں گالی دینے آیا ہے، لیکن یاد رکھنا جب انتقال کر جاؤ گے نا، انتقال اور بیٹے اپنی اولاد میں پھنس جائیں گے تو شاید یہ کبھی تمہارے لیے ایک رکو نہ پڑ سکے، اگر پڑھیں گے تو شاید تمہاری یاد نہ آئے، لیکن بیٹیاں جب جب قرآن کھول کے بیٹھیں گی ہاتھ اٹھیں گے نا، کوئی یاد آئے نہ آئے انہیں باپ کا جنازہ ضروری یاد آتا ہے، اللہ، باپ کی میت ضروری یاد آتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ، بہنوں کو پڑھاؤ، تاکہ مر جاؤ کوئی دعا کرے نہ کرے دعائیں دینے والی بیٹیاں قرآن لے کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، بیٹوں کو بھی پڑھاؤ،
دینی ماحول پیدا کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو، ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے بند کرنے کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے بستی والے ایسے ماحول میں بھی مدرسہ چلا رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں نا آپ کی بستی میں بچے؟ پڑھ رہے ہیں حضرت؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، محنت کریں بچوں کو پڑھانے میں، بیٹیوں کو بھی پڑھائیں تاکہ قیامت کے دن حضرت فاطمہ زہرا کہیں کہاں ہے تیری بیٹی؟ جب نکل کے آئے نا تو اس کے چہرے پہ اسکول اور کالج اور میڈیکل مارکیٹ اور دنیا کے فیشن کی کالک نہیں ہونی چاہیے۔ تیری بیٹی جب سب سے نکل کے آئے نا اس کے چہرے پہ قرآن اور حدیث کا نور ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پڑھائیے بچوں کو، تعلیم دیجیے، تعلیم اچھی ہوگی معاشرہ اچھا ہوگا، سوسائٹی اچھی ہوگی، تربیت اچھی ہوگی۔ جب تربیت اچھی ہوگی تو پھر نسلیں اچھی ہوگی، معاشرہ کامیاب ہوگا۔ حافظ بنا لو، مولوی بنا لو، مدرسے پڑھا لو، قسم سے آسانی سے جہیز نہیں مانگے گا، نہیں مانگے گا پڑھا لکھا ہوگا تو جہیز، ورنہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھنا ہے نا تو ایم اے کی ڈگری نہ دیکھو، بی اے کی ڈگری نہ دیکھو، اگر دیکھنی ہے تو یہ دیکھو اس بچی کے پاس قرآن کی ڈگری ہے کہ نہیں، یہ قرآن کیسا پڑھتی ہے، اس کی نماز کیسی ہے، درست ہے کہ نہیں۔ تم دیکھنے بھیجتے ہو، اماں دیکھ کے یہ لوڑیاں کیسی ہے بھیجتے ہو نا، تو اماں بھی بڑی، آج تو اماں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں، ہاں اماں بھی آ کے کری اللہ قطعی ہیرون لگ رہی، اماں کو بھی پتا بھیا ہیرون کیا ہو، قطعی ہیرون لگ رہی، کیا اللہ بال کھلے ہوئے تھے تو ایسے تھے نیچے تک، یہ نہ دیکھ لگ کیا رہی، یہ پوچھنا اماں جا کے دیکھ، جب دیکھ کے آئے نہ پوچھنا ماں تیرے سامنے وہ آئی تھی اس کے سر پہ دوپٹہ تھا کہ نہیں، سبحان اللہ۔ جب وہ بول رہی تھی تو اس کی نظریں جھکی تھی کہ نہیں، ماں اس کے ہونٹ ہل رہے تھے تو کہیں اس کے ہونٹوں پہ بے حیائی کی لالی تو نہیں تھی، ماں جب وہ چل رہی تھی تو بتا تو صحیح اس کے قدموں میں بے غیرتی کے ٹھمکے تو نہیں تھے۔ اگر ماں کہتے نہ بیٹے، جب آ کے سلام کیا تو کنیز فاطمہ زہرا لگ رہی تھی، جب آ کے سامنے بیٹھی تو حیا کا جوہر لگ رہی تھی، بیٹے جب اس نے گفتگو کی تو اس کے لہجے میں شرم بھی تھی، اس کی سانسوں میں قرآن کی خوشبو بھی تھی، جب اس نے پلکیں اٹھائی تھی بیٹے حیا کے پہرے تھے آنکھوں پہ، اے بیٹے ایسی بیٹی دیکھ کے آئی ہوں جس کے ماتھے پہ صرف کریم پاؤڈر کی چمک نہ تھی بلکہ سجدوں کے نشان تھے، آ کے بند کر کے نکاح کر لے، قسم خدا کی اگر بیوی ایسی ہوگی تو تیرے گھر میں جو اولاد آئے گی ڈانسر نہیں آئے گی بلکہ کوئی غلام احمد رضا آئے گا، کوئی غلام تاج الشریعہ آئے گا، کوئی دیکھو گے اپنے وقت کا عبد القادر جیلانی کا نوکر بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی بہویں تلاش کرو ورنہ پھر زہر کی پڑیاں تلاش کرو، مرو گے موت کے سوا کچھ نہیں۔ کئی لوگ، ایک آج ہی رو رہا تھا بیٹھا ہوا، کل صبح کہہ رہا تھا مولانا ہم کیا زہر کھا لیں، میں نے کیا مصیبت آ گئی بھیا، روٹی کی کمی ہے کہ سب دیا اللہ، پیسے کہ اللہ نے وہ بھی دیا، زمین وہ بھی دیا، میں نے کہا مر کیوں رہا، کہہ رہا جب سے بہو آئی ہے نا بس چین سے سو نہیں پا رہے۔ دیکھ کے کون آیا تھا کہ دیکھ کے تو ہم ہی آئے تھے، کیا دیکھا کہ یارو متھے پہ تھوڑی لکھ لیا، تو میں نے کہا تجھے نہ پتا تھا متھے کی تو مولوی سے پوچھ لیتا، مولوی وہ ہوتے ہیں جو متھے کی نہیں دل کی بتا دیتے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی سے مشورہ کر لے، وہ بتا دیتا گھر میں کیسی بہو ہونی چاہیے، بہو ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، بزرگ گزرے بہت بڑے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، ایک نوجوان کو دیکھا 5 وقت کی نماز پڑھنے آتا، تہجد بھی پڑھتا، چاشت بھی پڑھتا، اشراق بھی پڑھتا، کہنے لگے بیٹے میری بیٹی جو ہے نا جوان ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں۔ تو جوان کہنے لگا میں نکاح تو کر لوں گا لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو باپ کہنے لگا تو نماز پڑھتا 5 وقت کی، جب تو خدا کو نہیں بھولتا تو خدا تجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ بس میں تیری اسی ادا پہ فدا ہوں، جا میری بیٹی لے۔ اس نے کہا لگ گئی، کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی نے خالی کوئی بیوی دے دی، مگر ٹینشن تھی کہ رکے گی کہ نہ رکے گی۔ اگلے دن نہ عورت آئی، صبح اٹھی، شام کو کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے۔ اللہ، کہنے لگا اتنے پارسا باپ کی بیٹی اور شام میں طلاق مانگ رہی اگلے ہی دن۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟
تیرے باپ نے تو تیری بڑی پارسائی کی تعریف کی تھی اور تو 24 گھنٹے میرے ساتھ نہ رہ سکی. اس نے کہا برتن اٹھایا, اس میں آدھی روٹی نکلی. اس نے کہا یہ کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا ایک روٹی تھی, میں نے ایک شام آدھی کھا لی تھی, آدھی کل کے لیے رکھی تھی. اس نے کہا صرف اسی لیے تیرے گھر نہیں رہنا. کہا کیوں؟ کہ تجھے اپنے رب پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جو تجھے اس وقت کھلا سکتا ہے وہ صبح کو بھی نہیں کھلائے؟ سبحان اللہ. کہا تو نے آدھی روٹی اگلے وقت کے لیے رکھ دی. کہتی میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی, میں اس کے گھر میں رہوں گی جو صرف خدا کے سہارے رہا کرتا. باپ تک بات پہنچی. اس نے کہا بیٹی مان جا, آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی. پھر خدا نے ان کی نسلوں میں ولی پیدا کیے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. قطب پیدا کیے ان کی نسلوں میں. تو ضروری ہے توکل علی اللہ, توکل علی اللہ. نوجوانوں 2 چیزوں سے بچنا, صرف 2 چیزوں سے. حرام کی روزی سے بچنا. نمبر 1, فاقے مر جانا, حرام کا لقمہ حلق سے نہیں اتارنا, نہیں اتارنا حرام کا لقمہ کبھی نہیں. جب بھی کھانی ہے حلال کی کھانی ہے. جب بھی ہاتھ اٹھایا کرو اللہ سے کہا کرو اللہ حرام نہ دینا, جب بھی دینا حلال دینا. حضور کا صدقہ عطا کرنا, اور جسے بھی اللہ حضور کا صدقہ دیتا وہ حرام نہیں ہوتا, سارا ہی حلال ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, حضور کا صدقہ مانگنا اللہ سے. مانگیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ بچیں گے حرام سے انشاءاللہ. جوانوں دوسری بات, شراب سے بچیں. یہ ہماری برادری اور ہماری قوم میں نا پارٹی کے نام پہ, میرج کے نام پہ, برتھ ڈے کے نام پہ, برات کے نام پہ, شادی کے نام پہ بہت جم کے لوگ شراب پی رہے ہیں. کہہ رہا جی میں تو بیئر پی رہا ہوں, میں کوئی شراب تھوڑی پی رہا ہوں. اس سے تو پاور آتی ہے. شرم کر یار, کسی بھی نام سے پیو, شراب ناپاک ہوتی ہے. کتے کا پیشاب نہیں پی سکتے ہو, شراب پی رہے ہو. کم سے کم پیشاب اس کا ناپاک ہوتا ہے, مگر شراب تو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. بچو, کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگانا. بہتر جوانی کرو, اپنی زندگی کی حفاظت کرو, علم دین سیکھو, بیٹیوں بہنوں کو بھی دین سکھاؤ تاکہ بیٹی تمہاری ہو. مر کے جنازہ نکلے, لوگ کہیں پردھان کی بیٹی, ذمہ دار کی بیٹی, فرشتے کہیں چپ ہو جاؤ. تمہارے نزدیک ذمہ دار کی بیٹی ہے, ہمارے نزدیک تو غلام احمد مختار کی بیٹی کا جنازہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں, کنیز فاطمہ زہرا بناؤ, بیٹیوں کو بنائیں گے انشاءاللہ. اختلافات ختم کریں گے. نہ بول لیں, میل کاٹنے کا ارادہ کر دیں. جھگڑے ختم کرو گے, مونچھوں کے چراغ بجھاؤ گے, کھڑی مونچھیں نیچی کرو گے. کہتے جی میں تو معافی مانگ لیتا, ذرا سا مونچھ کا مسئلہ ہے. جب موت آ گئی نا پھر یہ بھی یوں ہو جاتی ہے, اسے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ہوگا. ہاتھ جھگڑے ختم کر لو, ایک دوسرے سے پیار کرو, محبتیں کرو. ان بچوں نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے اور آپ نے اتنی رات تک بیٹھ کے سنانا, تو اس کا صلہ یہی دینا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, اپنی صفوں میں محبتیں پیدا کریں گے, اپنے ایک دوسرے بھائی کو معاف کریں گے, نفرتیں مٹائیں گے, اور ایسا ماحول بنائیں گے اپنے گاؤں کا, دیکھنے والا یہ نہیں پہچان سکے گا شیخ بیٹھا ہے, ترک بیٹھا ہے, بڑئی بیٹھا, پٹھان بیٹھا ہے, سید بیٹھا, افغان بیٹھا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ساری نشانیاں مٹا کر کے صرف ایک نشانی بنا کے بیٹھیں گے. دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے یہ فلاں برادری کا ہے, یہ فلاں برادری کا ہے. آج کے بعد ایسے رکھیں گے جو بھی دیکھیں یہ کہتے یہ جتنے بیٹھے ہیں مدینے والے کے غلام بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنائیں گے ایسا ماحول انشاءاللہ. انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی.